وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. اس کا ایکو کم کرو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب زدني علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری درس قرآن کی 10ویں نشست ہے، اور ہم نے سورۃ بقرہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا. آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے سورۃ بقرہ آیت نمبر 180 سے. گزشتہ آیت کے اندر ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو. یہ ہماری آخری آیت کریمہ تھی، اور اس پر میں نے طویل گفتگو کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہمارے اس معاشرے میں آج عدالتی نظام فعال ہو جائے، قاتل کو، اگلی آیت کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اللہ ارشاد فرماتا ہے تم پر فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگرچہ مال چھوڑے تو وہ وصیت کر جائے اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ. یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ رہی ہو اور وہ صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، مال ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی ایک وصیت تیار کروا دیں. والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے یہ اہل ایمان پر حق ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی کے انتقال کے بعد پھر بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب اس نے میرا یہ دینا تھا، یہ دینا تھا، تو لینے والے بہت کھڑے ہو جاتے ہیں اور دینے والے بہت کم ہی ہوتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں یہ سارے معاملات کر کے چلا جائے. اب ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں، ان کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر کسی کے مرنے کے بعد، اب گاؤں دیہات میں ظاہر ایک معمول ہے کہ وہ ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب اس نے کسی کا لینا دینا، لینی دینی کرنی ہو تو بتا دے. اب ان شخص کا یہ معمول ہے ہر بندے کی میت پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب اس نے میرا یہ پیسہ دینا تھا، اس نے میرا یہ دینا تھا. اور یہاں تک کہ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگوں نے اپنی اولادوں کو قسم کھا کے کہا ہوا کہ دیکھو خدا کے لیے میں نے نہ اس سے کچھ لیا ہے، نہ کبھی لیا تھا، نہ لوں گا، خیال کرنا یہ میری میت پر بھی نہ آ جائے. یہ مطلب وہ ایسا ظالم انسان، اللہ کی پناہ. تو بہت سے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اب وہ پڑھے نا وہ واقعات کہ وہ کفن چور والا واقعہ، یہ تو حقیقت پر مبنی ہے نا، کہ اس کا کیا جگر ہوگا، کیا اس کے کلیجے پھیپڑے گردے ہوں گے. وہ قبروں کو پھاڑ کے اس میں سے کفن نکالتا اور پھر جا کے بازار میں بیچتا تھا. آپ کے یہ پاپوش میں جو قبرستان ہے، یہاں پر بھی ایک واقعہ وائرل ہوا تھا کہ ایک شخص نے معاذ اللہ میت کے ساتھ جا کے زیادتی کرنا شروع کر دی تھی. سوشل میڈیا کی یہ باتیں جو ہے وہ زینت بنی تھی. تو جب ضمیر مر جاتے ہیں نا تو پھر بندہ بڑے سے بڑا کام کرنے میں سے اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. ابھی ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ کر کیسے لیتا ہے. اب جیسے میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، وہ ہمارے ایک مدرسے کے قاری صاحب تھے، ان کو شہید کیا گیا.
تو ڈسکس کا ہو رہی تھی کہ وہ چلتے ہوئے مار کے چلے گئے، یعنی بائک روکی بھی نہیں، یعنی ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اگر چونٹیوں کو بھی آگ میں ڈالا جائے تو مجھ سے اور آپ سے رہا بھی نہ جائے، مگر جب ضمیر مر جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی جو ہے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وصیت کر جائیں، بعد میں اللہ رب العزت نے سرکار نے منع فرما دیا وارث کے لیے وصیت۔ وہ پھر قرآن نہیں مزے کر دیا، کیونکہ قرآن کی بعض دفعہ آیات کسی حکم میں کچھ اور ہوتی ہیں، بعد میں کچھ اور ہوتی ہیں، تو جو پہلے ہوتی ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، جو بعد میں ہوتی ہیں وہ ناسخ کہلاتی ہیں۔ اب جیسے دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ ہے نا کہ اللہ نے ہر جان کی پکڑ کرنی ہے جو اس نے کمایا، یعنی ہمارے برے وسوسوں پر بھی ہماری پکڑ تھی۔ تو صحابہ کرام حاضر ہو کہ حضور وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے خیالات، تو پھر قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب اللہ تمہاری اس پر پکڑ کرے گا جو تمہاری طاقت، جو تمہاری استطاعت میں، یعنی خود سے جو ہمارے ذہن میں خیالات آتے ہیں نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بعض دفعہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ذہن میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں، ہم اگر اس کو اپنی زبان پر لائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئلہ ہو جائیں، وہ زبانیں ہمارے منہ پر نہ آئیں، وہ باتیں ہمارے منہ پر نہ آئیں، ایسی ایسی باتیں ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہی تو ایمان ہے۔ ہاں، تو جو آتی چیز جو دماغ میں جو وسوسوں میں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ان پر پکڑ تھی، اگر گناہ کا کوئی پروگرام بھی بنا لیتے اس پر پکڑ ہوتی، مگر اس امت کو یہ تخفیف دی گئی ہے، دیکھو جب تک تم پروگرام بھی بنا لو تب بھی گناہ نہیں ہوگا، ہاں اگر کر لیتے پھر گناہ ہے، اور اگر تم نے نہیں کیا تو اللہ رب العزت تمہیں دو نیکیاں عطا فرمائے گا، ایک نہ کرنے پر اور گناہ سے پیچھے رہنے پر بھی۔ تو وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کو تھوڑی آواز تھوڑی سی سیٹ کرو، یہ اسامہ اس کے بعد سیٹ کرو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ وصیت کر جاتا ہے مثال کے طور پر کہ جناب میری وراثت میں سے اتنے پیسے میرے بیٹے کو دے دینا، اتنی میری بیٹی کو دینا، باقی تم لوگ لے لینا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہ جناب علی میری پراپرٹی 2 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے بڑے بھائی کو دے دینا، باقی 1 لاکھ بچے گا تم سارے تقسیم کر لینا، تو یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ وصیت صرف 1/3 میں جائز ہے۔ اگر کوئی مرنے والا یہ کہ جناب نے سارا مال اٹھا کے مسجد مدرسے میں دے دینا تو یہ وصیت بھی جائز نہیں ہے۔ وصیت صرف 1/3 میں، یعنی مال کے 1/3 میں وصیت جائز ہے، وہ بھی وارث کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، یعنی مال میں سے 1/3 جناب میرے بیٹے کو بیٹی کو نہیں، وارث کے لیے اس کی وصیت بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کہ جناب یہ مال میری بیٹی کو، بیٹے کو، میرے والد کو، میری والدہ کو، میری بیوی کو، اب ظاہر یہ وہ ورثاء ہیں کہ جو وراثت میں حقدار بنتے ہیں، تو جو وراثت میں حقدار بنتے ہیں ان کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، باہر کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو کوئی عزیز ہے، کوئی دور کا ہے، بھئی میرے مال میں سے اس کو اتنا دے دینا، اب اس نے وصیت کی تھی آدھے کی، اب اس کی ہم 1/3 وصیت پر عمل کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ سارا مال مسجد میں دے دینا نہیں، آدھے مال کی 1/3 کی جو وصیت ہے اس پر عمل کریں گے، اور 1/3 میں جتنا مال بنے گا اتنا دیں گے، اسے زیادہ نہیں دیں گے۔ تو وصیت جو ہے وارث کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول تھے نا کہ سرکار ان کے تشریف لائے تو ان کا آخری وقت تھا، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، تو حضور نے فرمایا نہیں۔ تو حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں 2/3 صدقہ کر دیتا ہوں، فرمایا نہیں۔ کہ حضور میں آدھا، فرمایا کہ نہیں۔ حضور میں 1/3، فرمایا چلو یہ کر لو، یہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ افضل یہ کہ اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے جاؤ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مانگتی پھرے۔ اپنی اولاد کو مال دے کے جاؤ، یہ نہیں کہ جناب سارا کا سارا مال اٹھا کے تم نے جو ہے وہ صدقہ کر دیا، نہیں، دینا یہ اتنا تھوڑا سا دو کہ آپ کی اولاد پیچھے وہ پھر ہاتھ نہ پھیلائے، اتنا زیادہ مال دینے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج۔ اسلام یہ نہیں کہتا سارا کا سارا اٹھا کے ہمیں دے دو۔ تو اچھا اب اگر کوئی جا کے یہ کسی جناب مرنے والا ہے کہ جناب دیکھو آپ تو مرنے والے ہو،
آپ کی اولاد تو نکمی نال ہے کہ سارا مسجد میں دو مدرسے میں دو، تو وہ اس طرح کا ذہن بنانے والا بھی گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس کی اولاد کا حق کھانا چاہ رہا ہے۔ اولاد چاہے جائے کہ جتنے بھی گناہ گار ہے مگر حق تو اسی کا ہے۔ اب ہمارے کہتے ہیں جناب میں نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا، کیا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ شریعت میں آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باپ اگر قسم کھا کے بھی کہے قرآن کی کہ تجھے میں حصہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، جیتے جی نہ دے تو الگ بات ہے، مرنے کے بعد بیٹے کو اس کا حصہ ملے گا، اس کا حصہ۔ اور جیتے جی باپ سے کہنا کہ میرا حصہ دو، یہ اس کائنات کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بدتمیزی ہے۔ اور ایک ہمارے نمازی ہیں وہ آ گئے اس دن محفل میں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں میرا حصہ دو، میرا حصہ دو۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ کا پلاٹ کتنے کا؟ جی میرے 25 لاکھ کا پلاٹ ہے، میری ایک بیٹی بھی ہے، میرا ایک بیٹا بھی ہے، بیٹی کی میں نے شادی کرنی ہے، 2 بیٹے باہر رہتے ہیں کرائے پر، کہتے ہیں اس گھر کو بیچو اور ہمیں ہمارا حصہ دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے اس کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس بدبختوں کو، باپ کو سڑک پہ بٹھانا چاہتے ہو؟ تو یہ آج کل کی نکمی نالائق اولاد کے ماں باپ کو جو اذیت دیتی ہے اللہ کی بنا۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ، اور جس نے بدل دیا وصیت کو سننے کے بعد اس کا گناہ اسی پر جس نے اس کو بدلا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب جو وصیتیں بدلتے ہیں تو وصیتیں بدلنے والوں پر ہی گناہ ہے، چاہے گھر کے لوگ بندے مل کے بدلیں یا پھر وکیل بدل دے، تو جو بھی وصیت کو بدلے گا گناہگار وہی ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، ہاں اگر تمہیں اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے، کس چیز کا اندیشہ ہو کہ وہ نا انصافی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، تو فلا اسم علیہ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر وصیت کرنے والا وصیت کر کے چلا گیا، اس نے کہا جناب میرا آدھا مال فلاں کو دے دینا۔ اب علاقے کے علماء یا ورثاء کھڑے ہو گئے، کہا جناب یہ وصیت بالکل غلط ہے، اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیوں؟ وہ زیادتی کر کے گئے، وہ زیادتی کر کے گئے۔ تو اب اگر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہونے دیں گے، تو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر بلکہ ان کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ زیادتی کر کے گیا ہے۔ اور زیادتی پر کھڑے ہو جانا کہ نہیں جناب یہ وصیت بالکل قابل قبول نہیں ہے، ایک حق مارا جا رہا ہے، جو شرعی طور پہ وصیت بنتی ہے اسی پر عمل کریں گے، بقیہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ فرمائے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارے کی یہ وصیت بھی کی جاتی ہے نا، بعد میں باپ کہتا ہے دیکھو میں مر گیا تو میرے جنازے میں نہیں آنا، مائیں بھی کہتی ہے نا میں مر گیا تو میں وصیت کر کے جا رہی ہوں، اس کو جنازے میں نہیں آنے دینا، تو یہ وصیت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس لیے کہ آپ انتقال کر گئی ہیں، اب آپ کو کوئی حق باقی کسی پر نہیں ہے، وہ آ سکتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جناب میرے مرنے کے بعد میرا یہ جنازہ نہ پڑھے اولاد، تو یہ بھی کوئی وصیت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی بد کرداری کی وجہ سے کہہ کے جا رہی ہے تو پھر اس پر لازم ہے اس کو جنازہ نہ پڑھانے دیا جائے، ورنہ اولاد کا حق ہے وہ ماں باپ کا کیا کرے، جنازہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہاں تک تو گفتگو ختم ہوگی، اب آگے نیا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے ہم نے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ اللہ اکبر۔ تو 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو اللہ رب العزت میں روزے جو ہے وہ فرض ہوئے، یعنی فرض تو ہوئے 10 شعبان کو، مگر اس کا سلسلہ رمضان میں ہی شروع ہوا روزوں کے رکھنے کا۔ اور اس سے پہلے تمام انبیاء پر روزے تھے، تمام۔ جناب داؤد علیہ السلام ہر اپنا اسلامی ماہ کی 13ویں 14ویں 15ویں کو جسے کہتے ہیں ایام بیت کے روزے وہ رکھا کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، جناب موسیٰ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، تو وہ امتیں ساری روزے رکھا کرتی تھی، مگر اس طرح روزے کوئی بھی امت نہیں رکھتی تھی جیسے اللہ نے اس امت کو جو ہے وہ روزوں کی ترتیب عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے والوں پہ بھی روزے فرض کیے اور تم پر بھی فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس گنتی کو دوسرے دنوں میں مکمل کرے۔ سفر پر ہے روزے نہیں رکھ سکے، بیمار ہیں روزے نہیں رکھ سکے، تو اب جب ٹھیک ہو جائیں گے تو اب آپ اس گنتی کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے۔ 15 روزے رکھے رمضان میں، 15 رہ گئے، تو جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو 15 روزے باقی پورے رکھے، اس گنتی کو 30 کو کیا کریں گے؟ 29 30 جو بھی بنے گا آپ اس کو کیا کریں گے؟ مکمل کریں گے۔ پھر اسلام نے آگے یہ بھی بتایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ہاں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، تو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دیں گے۔
فدیہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے آج 2.25 کلو آٹا یا 2.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے وہی صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر وہی ہے. اب ظاہر جس طرح آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، بالفر جناب علی وہ آٹا 150 روپے کلو یا 155 یا 160 روپے ہو گیا ہے، اسی حساب سے آپ 2.25 کلو کا حساب لگا لیجئے. تو 2.25 کلو آٹا گندم کی جو قیمت بنے گی وہ ایک روزے کا فدیہ ہے. اور آپ کی والدہ روزے نہیں رکھ سکتے. ایک تو ہوتا ہے ابھی نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں گے تو ان کا فدیہ نہیں دیں گے. اگر کوئی بندہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ وہ کبھی رکھ ہی نہیں سکتا، یعنی اب اس کی صحت کا سنبھلنا ناممکن ہے، اب اس کے روزوں کا فدیہ دیں گے. اب ایک روزے کی فدیہ مثال کے طور پر 400 روپے بن رہے ہیں ایک روزے کا فدیہ، تو 400 روپے کو آپ 30 سے 29 سے جتنے بھی روزے بنے گے رمضان کے، اس کو اس کا ضرب دیں گے، جو رقم حاصل ہوگی وہ ایک رمضان کے روزوں کا فدیہ ہے، آپ کے والد کا، آپ کی والدہ کا. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں جناب بس میرا دل نہیں کر رہا روزوں کا فدیہ دے دیا، تو وہ فدیہ قابل قبول نہیں ہے. اچھا نماز کا بھی یہی فدیہ ہے. اگر کسی کے والد کی نمازیں چھوٹ گئی تھی، نمازی تھا، زندگی کے آخری ایام میں نمازیں نہیں پڑھ سکا، اب اولاد کو چاہیے بجائے اس کے کہ تیجے میں 40ویں میں برسی میں 30 دیگیں چڑھائے لوگوں کو کھلائے، اس سے بہتر یہ کہ باپ کی نمازوں کا فدیہ دے دو. باپ کی نمازوں کا فدیہ. تو قوم تو لنگر کھا کے چلی جائے گی، ویسے کم بخت قوم وہ تو گھر پہ جا کے کہے گی، بیوی کے ساتھ جب بیٹھے گی نا رات کو تبصرہ کریں گے چاول کچے تھے، بوٹی زیادہ گل گئی تھی، تو کیا فائدہ. تو بہتر یہ ہے کہ آج جو ہم اپنے ابا کے تیجا 40واں برسی وغیرہ پر وہ شامیانے کناتیں ڈیکوریشن پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے 1.5 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنی رقم آپ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو اپنے والد کی نمازوں کا فدیہ دے دیں. اور شریعت نے اس پر ایک بہترین تدبیر بھی ہمیں بتائی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے والد کی نمازوں کو کیلکولیٹ کریں. مثال کے طور پر 50 سال عمر تھی، ابا نے آخر کے 10 سال نمازیں پڑھی، گویا کہ 30 سال نمازیں نہیں پڑھی. اب 30 سال کی نمازوں کو کیلکولیٹ کریں، 30 سال کی نمازیں کتنی ہیں. اب نمازیں اتنی ہیں تو آج کے حساب سے فدیہ دیں گے، اس زمانے سے نہیں دیں گے جس زمانے میں ابا نے نمازیں چھوڑی تھی. تو ظاہر اس زمانے میں فدیہ 1 روپیہ تھا مثال کے طور پر، تو اس زمانے کے حساب آج کے حساب سے ہوگا. اب انتقال ہوا ہے ابا کا، تو آپ 30 سالوں کی نمازوں کا حساب رکھیں. اب 30 سالوں کی نمازوں کا آپ کیلکولیٹ کریں. اس دور میں رقم بن گئی ہے جناب عالی آپ کے پاس 25 لاکھ 30 لاکھ. اب آپ کے پاس پیسے کتنے 2 لاکھ روپے ہیں، نمازوں کا فدیہ ہے 30 لاکھ، آپ کے پاس رقم ہے 2 لاکھ. اب آپ چاہتے ہیں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے، تو اس کا طریقہ بھی فقہاء کرام نے بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو وہ رقم دے دو. اب وہ قبول کر لے، قبول کرنے کے بعد پھر وہ رقم آپ کو واپس کر دے بطور تحفہ. اب آپ نے لیا، اب آپ اس کو دوبارہ دے دو نمازوں کا فدیہ. اب اس نے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد اس نے پھر آپ کو واپس کر دیا، آپ نے پھر اس کو دیا، اس نے قبول کر کے پھر آپ کو بطور تحفہ دے دیا، آپ نے پھر اس کو دے دیا. تو یوں کرتے 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 وہ 30 لاکھ جو نمازوں کا فدیہ بنے گا وہ یوں ہی ادا ہو جائے گا، وہ یوں ہی جو ہے ادا ہو جائے گا. تو نمازوں کا فدیہ یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ قبر میں بھی آسانی ہو، حشر میں بھی آسانی ہو. تو ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، ہمیں یہ کام کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم قوموں کو کھلائیں. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا حضور بہترین صدقہ کیا ہے؟ جناب سعد کی والدہ کے حوالے سے ملتا، فرمائے کہ اپنی والدہ کے لیے کنواں خرید کے وقف کر دو. تو انہوں نے کنواں خرید کے وقف کر دیا، اس لیے کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی تھی؟ پانی کی تھی، تو کنواں خرید کے وقف کر دیا. تو بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہو معاشرے کو اس وقت. اچھا آج کیا ضرورت ہے بہترین صدقہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں آج بہترین صدقہ وہ ہے راشن. آج اس دور میں بہترین صدقہ جو ہے کسی مرحوم کے لیے وہ ہے راشن. کسی کو راشن ڈلوا دو. اور یہاں تک میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں بہترین صدقہ قرآن نے کہا نا، حضور سے پوچھا گیا حضور بہترین کام کیا ہے؟ فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیموں کی مدد کرنا، اور قرض داروں کی گردن کو آزاد کروانا، اور قیدیوں کو آزاد کروانا. اب اس زمانے میں مسلمان غلام ہوتے تھے، قیدی ہوتے تھے، ان کو آزاد کرایا جاتا تھا. آج اس دور میں میں یہ بھی کہتا ہوں اگر کوئی شخص کسی کے بجلی کا بل بھر دیتا ہے، بیچارہ اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں راشن دینے سے یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے نا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
پڑھا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل خوب ہوتی ہیں، ہمیں اس کا عنوان چینج کرنا چاہیے کبھی کبھار، سیرت النبی کانفرنس، تاکہ حضور کی سیرت پڑھ کے بتائیں، حضور کے شب و روز، حضور کے احوال، حضور کی مکی زندگی، حضور کی مدنی زندگی، تاکہ قوم کو سیکھنے کو ملے۔ اب جیسے سرکار غوث اعظم کا دن آتا ہے، 11ویں شریف ہوتی ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سرکار غوث اعظم کی کرامتیں بیان کر کے چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں، جبکہ کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں سرکار غوث اعظم کی تعلیمات بیان کرنی چاہیے۔ سرکار غوث اعظم نے جو عوام کے ساتھ حسن سلوک، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، معاشرے کے لیے آپ کی جو خدمات، ہمیں ان کو بیان کرنا چاہیے، جس کی ضرورت بھی ہے، تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے، ہمیں سیکھنے کو ملے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بہرحال اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گفتگو چل رہی تھی دی اپنا فدیے کے حوالے سے، تو فرمایا وَأَن تَصُومُوا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر تم زیادہ دو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ فطر بن رہا ہے 250 روپیہ، 260 روپیہ، آپ نے 270 کر دیا، تو قرآن کہتا ہے اگر تم زیادہ دو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھ لو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ تو روزے کے حوالے سے مکمل گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں، روزے کے طبی فوائد، روزے کے جسمانی فوائد، روزے کے روحانی فوائد وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا۔ اچھا، قرآن یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان اول پر ایک بار اترا ہے، لوح محفوظ سے ایک بار اترا ہے آسمان اول پر، اور پھر آسمان اول سے بیت العزت، آسمانوں میں بیت العزت میں رہا، اور پھر آسمانوں سے حضور تک جو اترا وہ 23 سال میں اترا، کم و بیش، یعنی 23 سال ضرورت کے مطابق قرآن تھوڑا 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 اترتا رہا، جبکہ لوح محفوظ سے آسمان اول پر ایک بار اترا ہے۔ تو قرآن یہاں پر اس کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اس مقدس مہینے میں، اس میں ہدایت لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ من الہدا، ہدایت، والفرقان، فرقان کا معنی تو فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو وہ روزے رکھے، اور پھر دوبارہ وہی بات بیان کی ومن کان مریضا، جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر دوسرے دنوں میں جا کے اس کی عدت کو مدت کو مکمل کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ جبکہ قرآن نے یہ نہیں کہا روزے رکھو، آسانی ہے، رکھ لو، رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، نہیں تو پھر بعد میں رکھو۔ کب؟ سفر میں، یہ حالت مرض میں۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہاں سے سفر کرتا ہے دبئی کا، انگلینڈ، باہر یورپ کے ممالک کا، اب یہ سفر اگر آپ دبئی کا کریں جناب کئی گھنٹوں کا، چند گھنٹوں کا سفر ہوگا، اب اگر کوئی بندہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے شرعی طور پہ، جبکہ وہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر اس زمانے میں سفر ہوتے تھے پیدل سفر میں مشقتیں ہوتی تھی، مگر اب سفر تو منٹوں گھنٹوں کا ہو گیا، مہینوں کا تو گھنٹوں کا سفر ہو گیا ہے۔ مگر اب بھی یہ کہا کہ اگرچہ مسافر ہے، مدت تو وہی ہے نا، مسافت تو وہی ہے، تمہیں آج پھر بھی رخصت، تمہیں پھر بھی چھٹی ہے، نہ رکھو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ یہاں سے بیٹھے جناب عالی پنجاب چلے گئے چند گھنٹوں میں، اب ہے تو شرعی مسافر، مگر آپ روزہ نہیں رکھنا چاہے تو نہ رکھ سکتے، نہ رکھیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ آپ رکھ تو سکتے ہیں، کوئی مشقت نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا، تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، اور بھائی بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھ لو، کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ تمہیں وہاں تک رخصت دے گا۔ یہ ہے آسانیاں۔ بنی اسرائیل کے لوگ نمازیں فقط اپنی عبادت گاہوں میں پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کہیں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے اس عمر پر کیا آسانی کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 6 چیز میں فضیلت دی ہے انبیاء کرام سے، ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے، جہاں بھی نماز پڑھو مسجد ہی مسجد، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی، جبکہ گزشتہ امتوں کے لیے یہ آسانی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی۔ فَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی کو مکمل کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو ہمیشہ اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، کس کی؟ اسلام کی ہدایت دی، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو اس پر، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو۔
اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ، مالک تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے آہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اوہو اے محبوب، عرض کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی، جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں، کہیں راہ پائیں۔ کتنی پیاری آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ اب اہل مکہ نے یہ بات اٹھی کہ اللہ کہاں ہے، تو حضور سے پوچھا کہ رب کہاں ہے، رب ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ تو کہا اے نبی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو تمہارا رب تمہارے قریب ہے، تمہاری دعا کو سنتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو۔ اور ایک جگہ کیا فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو پکارو اپنے رب کو۔ اب دیکھیں اتنی واضح آیات ہے کہ پکارو مجھ سے مدد مانگو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے، یہ تو سمجھانے کے لیے شہرک یہ ہمارے قریب ہے، سمجھانے کے لیے، ورنہ رب اس سے بھی کئی گنا زیادہ قریب ہے ہمارے۔ تو جو رب اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اس قریب رب کو چھوڑ کے ہم بعید جا رہے ہیں، اس قریب رب کو چھوڑ کے ہم بعید دور جا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بربادی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں یہ مسجد ہے، اب کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے، ویسے ایمان کی بات ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا اور یہاں سے 70 کلومیٹر دور ایک مزار پہ جا رہا ہے، یہاں سے 70 کلومیٹر ایک مزار پہ جا رہا ہے، میں ٹھیک ہے میں وہاں جا کے دعا کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اولیاء کرام کے مزارات بابرکت جگہیں ہوتی ہیں، مگر آپ ایمان سے بتائیں، آپ سے کوئی انجان آدمی، دین سے دور آدمی کہہ سکتا ہے خدا کے بندے رب تو اتنا قریب ہے، 2 قدم پر مسجد تھی، چلو مان لیتے ہیں، تو یہ 2 قدم کی جگہ چھوڑ کے 70 کلومیٹر دور جانا، 6 معنی میں دارات، اس کا کیا معنی ہے، کیوں گئے آپ؟ تو مانگے رب سے، رب سے مانگے، اس سے بڑھ کر کیا آیت ہوگی، میں تمہارے قریب ہوں مجھ سے مانگو۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے نہیں مانگتے رب ناراض ہوتا ہے، رب سے مانگا کرو، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے اللے تللوں میں جا کے مانگے، ہم لوگوں کے دروں پہ جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، اور بعض دفعہ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں کہ لوگوں سے مانگنے کا اس کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ کلیجہ منہ کا تھا، یار اتنا تڑپ تڑپ کے مانگ رہے سے، اور اگر آپ نے یہی 2 آنسو رب کی بارگاہ میں بہائے ہوتے تو کیا رب آپ کی مدد نہیں کرتا؟ اب وہ رب کی مرضی ہے، میری آپ کی مدد کیسے کرے، اب وہ مالک جانے، چاہے تو فرشتے کو اتار دے، کوئی بعید نہیں ہے، چاہے تو کسی روح کو بھیج دے، کوئی بعید نہیں ہے، چاہے تو آسمان سے کوئی چیز گرے سامنے آ جائے، کوئی بعید نہیں ہے، رب دے سکتا ہے، رب کے لیے کوئی بعید تو نہیں ہے۔ جب بنی اسرائیل جیسی سرکش قوم کے لیے من و سلوہ اتر سکتا ہے تو حضور کی اس پیاری امت کے لیے کیا رب نعمتوں کو نازل نہیں فرما سکتا؟ بات تو یہ ہے کہ جب رب سے مانگے تب نا، ہمیں تو رب سے مانگتے ہوئے بھی شک ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ دعا میں نے مانگی پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں یار آپ دعا کرو، تو کیا رب آپ کی نہیں سنتا؟ رب آپ کی نہیں سنتا؟ مسئلہ یہ کہ کبھی اس یقین کے ساتھ مانگا ہی نہیں ہے نا۔ میں گزشتہ درس میں بیان کیا تھا، حضور نے منع فرمایا رب سے یوں دعا نہیں کیا کرو، اے پروردگار اگر تو چاہے تو قبول فرما لے، اگر تو چاہے تو میں یہ کیا دعا ہے، چاہے تو تم اپنی چاہت بیان کرو، رب تو قبول کر، تو نہیں کرنا ہے، منت و سماجت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ مالک تو ہی دے گا، تجھ سے لوں گا، تیرے علاوہ کوئی در ہی نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ تو جب آپ ساری امیدوں کو توڑ کے صرف ایک رب سے امید لگائیں گے تو پھر رب کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ دل کے اندر آپ نے کسی اور کو بسایا ہوا ہے، اور پھر اس دل کے اندر آپ رب کی یاد کیسے بسا سکتے ہیں؟ اندر کا سارا گھر خالی کریں، صرف اس گھر کو رب کی رحمتوں کا مرکز بنے، یہ گھر کسی کے صرف رب کی رحمتوں کا مرکز ہے، پھر آپ دیکھیں رب کی رحمتوں کا نزول۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم،
ہم نے حلال کیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، اللہ جانتا ہے تو تم چھپاتے ہو اپنی جانوں میں، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، اللہ نے تم سے درگزر کیا، اب تم ان کے قریب جاؤ، تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، اور پھر تم رات تک روزے کو مکمل کرو، تم نہ کھاؤ پیو جب تم اعتکاف کرو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ بیان کرتے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ بچیں۔ ابتدائی اسلام میں روزہ جو ہے نا، روزہ وہ افطار تک ہوتا تھا اور عشاء کے بعد پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں افطار تک، عصر تک ختم، پھر صبح رکھتے ہیں۔ پہلے ابتدا میں کیا تھا؟ افطار تک روزہ ہے، آپ عشاء تک کھا پی سکتے ہیں، عشاء کے بعد خود بخود روزہ شروع ہو گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر کسی نے افطار کیا، افطار کرنے کے بعد 2 منٹ کے لیے اس کی آنکھ لگی، اب آنکھ کھولنے کے بعد اس کا روزہ پھر سے شروع ہو گیا، چہ جائے کہ ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا تھا، بس افطار کیا، آپ کی آنکھ لگی، یہ افطار نہیں بھی کیا تھا، آپ کی آنکھ لگی اور پھر آنکھ کھلی، افطار کا ٹائم گزر گیا تھا، اب آپ کا پھر روزہ شروع ہو گیا۔ کتنا مشقت والا کام تھا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک صحابی وہ کسان تھے، بڑی مشقتوں والے تھے، تو سارا دن کے تھکے ہارے آئے، کیونکہ کسان بڑا مشقت ہوتا ہے، سارا دن مشقتوں کا کام ہوتا ہے، تو وہ تھکے ہارے آئے اور بیگم سے کہا کہ تم میرے لیے افطاری تیار کرو۔ تو انہوں نے جب افطاری تیار کی تو وہ تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سونے کے بعد دوبارہ روزہ شروع ہو چکا تھا، اب روزہ پھر شروع ہو گیا، طبیعت کے اندر نڈھال پن آ گیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات گئی، ایک بات تو یہ، اور دوسری کہ رمضان کی راتوں میں بیگم کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی ابتدا میں۔ اب کچھ صحابہ کرام وہ بیگم کے قریب جا پہنچے، تو پھر پروردگار نے حضور کی امت پر یہ آسانی فرمائی، فرمایا کہ اب یہ صبح تک کھائیں گے جب تک سفید ڈوری واضح نہیں ہو جاتی، وہ صبح کی ڈوری ہے، اور رات کو تم اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، اور پھر سبحان اللہ، قرآن نے کتنی پیاری بات کی، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ کہاں جا کے تلاش کرو؟ بیگم کے قریب جا کے تلاش کرو۔ وہ کیا ہے؟ نیک اولاد کا حصول، وہ تمہارے لیے لباس، تم ان کا لباس۔ تو گویا کہ جو گھر کا راز کھولے وہ بڑا نکما نالائق کمینہ شخص ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیگم کے قریب جاتا ہے، اس کی بیگم اس کے قریب آتی ہے، وہ صبح کو راز کھول دیتا ہے۔ میرے مدنی آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ وہ تو تمہارا لباس تھا نا، تم نے تو اس کا راز رکھنا تھا، اس نے تمہارا راز رکھنا تھا۔ چھچوروں والا کام کر کے وہ رات کو جو راز و نیاز کے معاملے تھے تم نے دوستوں کو جا کے بتا دیا۔ آپ نوجوان یہ دیکھتے ہوں گے ہمارے اس معاشرے کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اور یہاں تک تو کبھی کبھار جب نوجوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے یاروں کو گھر لے کے جاتے ہیں، یہاں تک بھی کہتے ہیں جناب آؤ آؤ دیکھو آپ کی بھابھی کیسی پیاری لگ رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ظاہر اس معاشرے کے اندر ہم پلے پڑے ہیں، یعنی اس قدر بے غیرتیاں۔ اور پھر یہاں تک ہم نے پڑھا وہ اپنی پھر بیگموں سے چائے منگواتے ہیں اور یاروں کو دکھاتے ہیں، دیکھو آپ کی بھابھی کتنی سونی ہے۔ لوگوں کی غیرتوں کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو، اچھا لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بالفرض اگر آپ میں سے کسی شخص کو میں بولوں یار جناب یہ جاؤ فلاں کی بیگم کی تصویر لے کے آ جاؤ، اور آپ پہنچ گئے، آپ کو زندہ چھوڑے گا؟ اس کے اندر تو پٹھانوں سے بھی زیادہ غیرت آ جائے گی، وہیں پہ مار دے گا۔ مگر وہاں پر ان لوگوں کی غیرت مر جاتی ہے کہ جب اپنی بیوی اپنی بیٹی بہن کے سروں پر 15 کیمرے والے فوکس کر دیتے ہیں، کوئی یہاں سے تصویر بنائے گا، کوئی یہاں سے تصویر بنائے گا، جیسے یہاں پہ پاکستان کے اندر براک اوباما آیا ہوا ہے، کوئی اسمبلی ہو رہی ہے، تو اس ٹائم میں سوچتا ہوں کہ یار ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ تصویریں کھینچے، گھر کا افراد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ کھینچ لے،
بہن کا نکاح ہے نا، بیٹی کا نکاح ہے، ٹھیک ہے آپ تصویریں کھینچ دی، کیا ہے؟ یقین کے بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ میں دلہن کے قریب جاتا ہوں تو وہ ایک صاحب آگے، مولوی صاحب ذرا پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹیے گا، میں نے تصویر لینی ہے. اور ایک صاحب، مولوی صاحب ذرا اپنا نکاح فارم دیجیے، میں نے خیریت، وہ تصویر صحیح نہیں آئی تو کہیں گے میڈم ذرا قلم یوں پکڑو، اب یوں پکڑو، اب یہ پوز لیے جا رہے ہیں. مولوی صاحب بیچارہ مسکین بن کے کھڑا ہوا ہے. تو یہ ہمارے یہاں غیرت کا جنازہ نکل گیا. اب وہاں تو 10 بندے تو نے کھڑے کر دیں اسپیشل، اگر ایک بندہ آ کے لے رہا تو پھر وہاں تمہیں غیرت آ جاتی ہے. سنتے سارے ہیں نمازوں کو، کئی دفعہ میں جمعے کے اندر بھی یہ میں نے بات کہی، مگر پھر جب جاتا ہوں نکاح پڑھائیں گے پھر وہی ماحول ہوتا ہے. وہ ایک ہمارے یہاں کشمیری کا لفظ ہے، نہ تو کیا نہ منہ کیا چھوڑ آگے گچھ، فرماتے نہ تیری بنے گی نہ میری بنے گی، بس آگے چلو آگے چلو. تو خدا را اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں غیرت کا جو ہے وہ مظاہرہ ہونا چاہیے. تو کیا فرمایا کہ وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم فضل تلاش کرو. تو گویا کہ اپنی بیویوں کے قریب اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے گا. وہ مرزا پلمبر جنگلی ہے نا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ماں تو کوئی شے ہی نہیں. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ سوال کیا کہ آج کل مائیں کہتی ہیں نا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، تو وہ کہتا ہے ماں تو کوئی شے ہی نہیں ہے. پھر وہ پتہ ہے کہ کتنی بدتمیزی وہ یہ بات کرتا ہے، کہتا ہے تم تو اپنے مزوں میں لگے ہوئے تھے، ہم پیدا ہو گئے. کہتے تم تو اپنے مزوں میں لگے ہوئے تھے تو ہم پیدا ہو گئے، تمہارا ہم پر کون سا احسان ہے؟ تم نے ہمیں کون سا جو ہے وہ ہم پر کوئی احسان کیا ہے؟ کیوں؟ حضور نے فرمایا میں کثرت امت کی وجہ سے اور امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت ساری امتوں سے زیادہ ہوگی. اور پھر دوسرا، اولاد کا بڑھنا رزق کا بڑھنا ہے، اولاد کا بڑھنا رزق کا بڑھنا ہے. اور اولاد کیوں تلاش کریں؟ تاکہ یہ دین کا کام کرے، ماں باپ کے دستے بازو بنے. اللہ اکبر. خیر باتیں آگے بڑھتی رہیں گی. تو کیا فرمایا کہ تم ان کے قریب جا سکتے ہو. ہاں اعتکاف میں اگر تم بیٹھ گئے ہو مسجدوں کے اندر تو پھر تمہاری بیویاں جو ہے وہ تمہارے قریب نہیں آ سکتی. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے، اور تم لوگوں کے معاملات حکام کی طرف نہ لے کے جاؤ تاکہ تم کھاؤ لوگوں کا مال گناہ سے، اور جبکہ تم جانتے ہو. اب یہ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کا کیس زبردستی عدالت میں نہ گھسیڑو تاکہ اس چکر میں تم اس سے مال کھاؤ گے. تمہیں معلوم ہے کہ وہ حق پر ہے مگر پھر بھی تم نے جھوٹے کیس بنا کے ان کے عدالتوں کے چکر لگوائے تاکہ تم اس سے مال کھاؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو وہ سچا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی یہ آپ کے اصحاب آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب صحابہ کرام نے کہا حضور یہ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کبھی چاند چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ تمہیں وقت کا تعین کرتا ہے. یہ مہینہ اتنے کا ہے، یہ حج کے دنوں کو بتاتا ہے، یہ حج کے دنوں کو. اب ہماری نمازوں کا کوئی، ہماری عبادات دو طرح کی ہیں، کچھ کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان، حج وغیرہ ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. نمازوں کا وقت سورج کے ساتھ تعلق ہے، اور عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، روزے ہوں وغیرہ وغیرہ ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. تو کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں کے پچھواڑوں سے، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، آؤ اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ حج کرتے تھے نا تو حج کرنے کے بعد اپنے گھروں کے پیچھوں سے دیواریں توڑ کے آتے تھے. ایک رسم بنی ہوئی تھی، جب اسلام آیا تو فرمایا نہیں یہ غلط طریقہ ہے، حج کر لیا گھروں کے سامنے سے آؤ. تو یہ پچھواڑے سے آ کے دروازے توڑ کے گھروں میں داخل ہونا یہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی رسمیں تھیں، اور زمانہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف بھی ہو کے کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور کیا فرمایا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، اور ان سے لڑو کہ جو تم سے لڑا کرتے تھے، اور تم ان پر زیادتی نہ کرو، اللہ سے بڑھنے والوں کو زیادتی نہیں کرتا. ہاں اگر وہ تم سے لڑتے تھے تم بھی ان سے لڑو، وہ تمہیں مارتے تھے تم بھی انہیں مارو، مگر حد سے نہیں بڑھو. یہ تعلیم فقط اسلام نے. کسی کو قتل کر دیا بس ختم، اس کو اس کے پھر اس کی آنکھیں نکالنا، اس کے کان کاٹنا، اس کا منہ جو ہے وہ ملیا میٹ کرنا، اس کو جلانا، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا.
قتل ہو گیا بس ختم، پیچھے ہو جاؤ. اب اس کو مصلح کرنا، فرمایا ولا تعدوا، حد سے نہیں بڑھو، ختم. اللہ کی پناہ. اور جیسے ہمارے یہاں بھی تو ہوا تھا نا، وہ چند ایک نوجوانوں کو مار ڈالا تھا، اور پھر بعد میں خبر آئی، کس نے کہا جناب وہ تو بے قصور تھے، بعضوں نے کہا قصوروار تھے، واللہ عالم جو بھی ہے. مگر یاد رکھیے گا اگر وہ بے قصور تھے، قیامت کا دن تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. یا جب خدا سینگ والی بکری کو زندہ کر کے اور بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوائے گا، اور تو نے ابن آدم کو قتل کر ڈالا، کہ اللہ اس کو بدلہ نہیں دلوائے گا؟ اللہ اکبر. ہاں اگر وہ بے قصور تھے، اگر کسی نے تعاون کیا اور کوئی آگے بڑھا، مار نہیں سکا، آگے بڑھا، وہ بھی کھڑا ہوگا. اور کسی نے اشارہ کیا، وہ بھی جائے گا. اللہ کی پناہ. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ، ہاں تم قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں انہیں پاؤ، انہیں نکالو ان کے گھروں سے. اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. جب فتح مکہ ہوئی نا تو حضور نے اعلان معافی فرما دیا. کچھ لوگ تو اسلام لے آئے اور کچھ بھاگ گئے. فرمایا کہ جو ہیں اسلام نہیں لا رہے انہیں قتل کرو، اس لیے کہ ان کا رہنا قتل سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے. اب ایک بندے کو قتل کر دو، ختم. اگر وہ زندہ رہے گا تو فتنہ کرے گا، اب اس کا فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. کچھ لوگ تو بھاگ گئے. فرمائیں گے ان کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، یہ فتنے باز ہیں، فتنے کو وہیں پہ ختم کرو. ولا تقاتلوہم، ہاں اگر کوئی مشرک تمہیں ملے مسجد حرام کے پاس تو انہیں پھر وہاں قتل نہیں کرو. حتی یقاتلوکم فیہا، اگر تم سے لڑے پھر تم لڑو، اگر تم سے نہیں لڑتے تو نہیں لڑو. کیونکہ مسجد حرام کے ارد گرد ایک ایریا ہے جسے کہتے ہیں حدود حرم. تو حدود حرم میں لڑنا، قتل کرنا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں حرام ہیں. اللہ نے جب فتح مکہ ہوا تو حضور کے لیے ایک وقت تک حدود حرم کو حلال کیا تھا، اس کے بعد پھر پروردگار نے اس کو حرام قرار دیا کہ آج بھی اگر کوئی شخص قتل کر کے غلاف کعبہ میں چھپ جائے تو اسے بھی وہاں پر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر تم سے لڑتے ہیں تو تم انہیں قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، یہ جزا ہے کافروں کی. فإن انتہوا، اگر تم باز آ جاؤ، اگر وہ باز آ جائیں یعنی اسلام قبول کر لے تو پھر اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. انہیں قتل کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے. فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائے، فلا عدوان، تم زیادتی نہیں کرنا. اللہ اکبر. اچھا یہ جو حکم ہے نا یہ عرب کے لیے تھا، یعنی اہل عرب میں کوئی مشرک باقی نہ رہے جب تک سارے مسلمان نہیں ہو جائے، ورنہ لڑتے رہو. یہ پوری دنیا کا حکم نہیں ہے، اہل عرب کے لیے تھا، حجاز کے تھا. لڑتے رہو ان سے جب تک سارے کے سارے اسلام میں داخل نہیں ہوتے یا جزیہ دے کے اپنا قبول کر کے ٹیکس نہیں دیتے، لڑتے رہو ان سے. فلا عدوانا، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ظالم پر سختی کی سزا باقی نہیں رہتی. اللہ آگے آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے، والحرمات قصاص، اور قصاص ہے حرمت والے مہینوں میں. فمن اعتدى علیکم، اچھا حرمت والے مہینے 4 تھے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ جس میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ نہیں لڑا کرتے تھے. اب کئی صحابہ کرام اگر حضور کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے تھے نا تو ان حرمت والے مہینوں میں سفر کرتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے حضور ان حرمت والے مہینوں میں کافر آپس میں نہیں لڑتے، ہم اس لیے آتے ہیں آپ کے پاس. مگر جب اسلام پھیل گیا فرمایا کہ آج کے بعد حرمت والے مہینے ختم. ان حرمت والے مہینوں میں اگر تمہیں کافر ملے اس کو پکڑو، اس کو وہیں قتل کرو. آگے کیا، فمن اعتدى علیکم، اور تم پر جو زیادتی کرو تم بھی اس پر زیادتی کرو. بمثل ما اعتدى علیکم، اس کی مثل جو جتنی زیادتی کرو اتنی زیادتی کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں کیا مطلب؟ سارا کا سارا اٹھا کے خرچ کر ڈالا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. اتنا خرچ کرو کہ آپ کے بچے بھوکے نہ رہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہم سبوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. تو آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 تک اپنی گفتگو کو مکمل کیا ہے.
آنے والے سبق میں انشاءاللہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا پروگرام تمہارا بڑے پروگرام ہوگا جی کہ انشاءاللہ تو 14 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ آپ کے اسی روڈ کے اوپر بزم امام احمد رضا کی دوسری سالانہ مرکزی محفل میلاد ہے۔ آپ تمامی اہل محبت سے شرکت کی درخواست ذکر کر لیں۔